اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج پاکستان میں بھرپور دن رہا سارا دن۔ عمران خان صاحب نے لاہور زمان پارک سے سفر شروع کیا، اسلام آباد گئے، عدالتی پروسیجر جتنا بھی ہے انہوں نے ہینڈل کیا، اور ہینڈل کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا رہا۔ 19 جون تک عمران خان صاحب کو اب ضمانت ملی ہے راہداری ضمانت سمجھ لیں یا ریلیف ملا۔ 19 جون تک عمران خان صاحب دماغی طور پر اپنے باقی امور جو ہیں ان کو نپٹانے کی کوشش کریں گے، پارٹی کے متعلق سوچیں گے، ملک کے متعلق سوچیں گے، جو ان کے ساتھی گرفتار ہیں ان کو رہائی کے متعلق سوچیں گے۔ اس دوران وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیں گے۔ پاکستانی میڈیا پر 1-2 دن تک بالکل ہی بلیک آؤٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران خان صاحب کی آواز کو بالکل بند کر دیا جائے گا جو لگ رہا ہے، یا بالکل ہی نظر بند عمران خان صاحب کو کر دیا جائے گا، یہ بھی متوقع چانس ہے۔ اب بہت سارے سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو نیب سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے کہ ان کا مطلب نیب دفتر جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی گرفتاری والا معاملہ ہے، نہ مطلب کہ ان کو ایک کلین چٹ دے دی گئی فی الوقت تک۔ تو وہ اب جو سابقہ خاتون اول ہے وہ نیب کے شکنجے سے آزاد ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا جائیں گے 19 تاریخ کو، اور اسی دوران مختلف ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اسی دوران ہو سکتا ہے بجٹ بھی پیش ہو جائے، پھر اس کے بعد جو معاملات ملک کے ہیں وہ کس طرف کو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی پریشان کن حالات کے اندر پاکستان اس وقت پہنچا ہوا ہے کہ IMF نے بھی پاکستان کو دھو دھا کے جواب دے دیا ہے، اور پاکستان کا جناب جو خزانہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی سیکٹری، ان کے جناب جو وزیر صاحب ہیں وہ جس طرح غصہ کر رہے ہیں اس وقت IMF کے اوپر، اور اس کے علاوہ جناب دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کو جب تک IMF امداد نہیں کرے گا تو پاکستان کو کوئی بھی ملک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے حالات بند گلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ان حالات و واقعات کے تحت کچھ جو اہم ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ جو ضد ہے اس کی وجہ سے اب کچھ کچھ وعدے، ان وعدوں کو پورا کرنے کی خاطر کہ عمران خان صاحب کو مائنس بھی کرنا ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی بھی توڑنی ہے، عمران خان صاحب کو جناب کارنر بھی کرنا ہے، اور آگے جو حالات و واقعات وہ چلانے، یہ ساری باتیں جو ہے اس کے اوپر اب تیزی سے عمل ہونا شروع ہو گیا مزید اس میں تیزی آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن فیصلے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ہے بہتر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بھاگ جتنا بھاگنا ہے، مار دیواروں کے اندر جتنی ٹکریں مارنی ہے مار، آخر جس دن تو میرے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا تو معافی تجھے تبھی ملے گی۔ ابھی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنی کوئی دولت کے نشے میں چور ہے، کوئی اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، کوئی جناب کسی اور نشے میں چور ہے۔ وہ جناب پاکستان کی عوام جو 71 سے 75% عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو سزا دے رہی اس بات کی کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ MNA MPA تو چھوڑتے جا رہے ہیں، کچھ مفاد پرست ہیں جو آج کے دن بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ان میں انہوں نے اپنے بیانات دینے شروع کر دیں جس طرح یہ دیتے آ رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایک میں MNA صاحبہ کا یا نام تو نہیں جانتا، انہوں نے بھی جناب پریس کلب کا منہ کیا، پھر وہاں جناب صحافیوں نے جب سخت سوالات کیے پھر ان کو جناب بات نہیں آئی، جب انہوں نے کہا یہ جو 5-6 لائنیں آپ پڑھتی ہیں اس میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، تو ان بیچاری کو بات نہیں آ رہی تھی، نہیں میں اپنی مرضی سے یہ کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی لکھ کر نہیں دے رہا، حالانکہ پرچی ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہی پرچی انہوں نے پڑھنی تھی۔ تو صحافیوں نے کچھ سوالات کیے۔ اسی دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی نہ بیٹی کو ملنے دیا جا رہا ہے نہ بیٹے کو ملنے دیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے تحریک انصاف کے سیاسی قیدی ہیں جو 3 MPO کے تحت بند ہیں، وہ کچھ نامعلوم جو مقدمات ہیں ان میں وہ ان کو ظاہر نہیں کیا جا رہا کہ کون اندر ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج انٹرویو دیتے ہوئے ایک اپنا انٹرنیشنل جو وہ اینکر ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی لسٹیں ہمارے پاس موصول ہو گئی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نامعلوم میں انہوں نے رکھے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں، کس جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس ہر ضلع کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کس کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، کس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، کیا معاملات ہیں۔
تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ورکر جو ہیں ان کے متعلق بہت پریشان ہوں. یہ انہوں نے ایک جریدے وہ انٹرنیشنل جو اپنا میڈیا چینل ہے اس کو بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا. اس نے بھی کچھ چند ایک سوالات کیا کہ عمران خان صاحب آپ نے کون سی غلطیاں 3-4 کی ہیں, کیا آپ کے فیصلے درست تھے یا غلط تھے یہ اسمبلیاں توڑنے والے. تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ میں نے تو آئین اور قانون کے تحت کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, میں نے اس حساب سے یہ فیصلہ کیا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک کا قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے. تو اب میں اس کے مطلب کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ اللہ کو پتہ ہے جی کروانے ہیں یا نہیں کروانے. فی الوقت تو ان کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ الیکشن کروانے کا نہیں لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا ووٹر ابھی زندہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ووٹر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنا ووٹ بینک کھو چکے ہیں اور میرے پاس اللہ کا شکر ہے ووٹ بینک ہے, عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. پھر اس نے ایم این اے جو چھوڑ کے یا ایم پی اے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے یہ سارے بھی چھوڑ جائیں, جب تک عوام میرے ساتھ ہے میں جس کو ٹکٹ دوں گا اس کو کامیابی ہو جائے گی. یہ ساری باتیں. لیکن وہاں پر فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جناب شاہمود قریشی صاحب سے جی ملاقات کی ہے. ملاقات کرنے کے بعد ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں. کچھ جناب پھر آ کر باہر انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں عمران اسماعیل صاحب, اس میں مولوی محمود صاحب جو کراچی والے ہیں, عمران اسماعیل جو گانے گاتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے نظر آئے, جس طرح ابرار الحق صاحب نظر آئے آپ کو, عوام کے جذبات کو ابھارتے ہوئے نظر آئے. ابھارتے خود جناب غبارے سے ان کے ہوا نکل گئی اور وہ نیچے بیٹھ گئے جناب. اسی طرح یہ لوگ ہیں. اب ان کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک وقت گزرا, کہتے کسی کے ساتھ وقت اچھا گزرا ہو تو اس کو ایسے علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں بھی کسی موڑ پر ملو تو دلوں کے اندر رنجشیں نہ ہوں. لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ حالات و واقعات جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو مائنس کر پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے اپنے ہزارہا ترجیحات پیش کی ہیں کہ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو بچانا چاہتے ہیں, پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکن ووٹر سپورٹر کو بچانا چاہتے ہیں, پاکستان کی معاشی پوزیشن کو بچانا چاہتے ہیں, ایک طاقتور اپوزیشن کے طور پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں کرتے کرتے جناب وہ پھر سوالوں کے جواب تو نہیں دیے, وہاں سے روانہ ہو گئے, وہاں سے چلے گئے. لیکن بیسیکلی پھر اس کے بعد شاہمود قریشی صاحب کی فیملی کی طرف سے, زین قریشی صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں شاہمود قریشی صاحب اس کے اوپر آمادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرا حتمی اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں. اسی طرح حماد رضا صاحب نے بھی یہی میسج ٹویٹر میں کیا ہے کہ میں بھی عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں. اسی طرح اسد کیسر صاحب انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں میرا نام لیا, عزت افزائی کی, شکریہ, لیکن میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میرا ان سے رابطہ ہوا, نہ میں ان کے کسی بات میں شامل ہوں. وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ خود ذمہ دار ہیں جی, اس کے متعلق میں کچھ نہیں. یہ انہوں نے ٹویٹ کے اوپر یہ تینوں بندوں نے کہا جی. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب نے کل اہمیت دی, جن کو پروٹوکول دیا, جنہوں نے تمام وزارتیں انجوائے کی, گورنرشپ انجوائے کی, وہ جناب آج وہ کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کو نہیں بنتا تھا. حق تو یہ تھا کہ وہ خاموشی سے گھر بیٹھتے, وقت کا انتظار کرتے, یا دوسرے لوگ اگر آپ سختیاں نہیں برداشت کر سکتے تھے کم از کم آپ اپنی زبان کو سخت نہ کرتے, آپ اپنی محبت اور پیار میں کمی نہ آنے دیتے, اپنے آنے اور جانے والے واپسی کے راستے بند نہ کرتے. عمران خان صاحب اپنی پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ. اسی طرح جناب جو زرداری صاحب ہیں ان کے متعلق جناب توڑ جوڑ شروع ہو گیا ہے. زرداری صاحب جہاز لے کر, جس طرح میں نے کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ پہنچ گئے لاہور. اب یہ جو گروپ نئے بنے ہیں, چینا گروپ اور اس میں جناب فلانا گروپ, اب اس میں جناب جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, کچھ اور جناب گروپ بنے پاکستان کے اندر جو بنائے گئے ہیں, ان کو جناب پاکستان مسلم لیگ اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے.
لیکن آگے مستقبل ان کا کوئی نہیں ہے جی۔ اسی طرح زرداری صاحب ان ساروں کو جناب ہو سکتا آج سمیٹ سموٹ کے اپنی طرف لے جائیں، ابھی اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پریس کانفرنس ہو گئی تو وہ سارے ادھر چلے جائیں گے، پھر جو ان کا خواب ہے جی وزیر اعظم بنانے کا، ان کو بلاول صاحب کو، وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں سے اب ان کی لڑائی کا آغاز ہوگا جی، جہاں اپنے اپنے مفادات ٹکرائیں گے وہاں پر یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے۔ جب گریبان پکڑیں گے تو پھر یہ اور ایکسپوز ہوں گے، عوام کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی۔ ابھی یہ جو پی ڈی ایم کا دور 13 ماہ کا گزرا ہے، پاکستان پر سخت ترین دور گزرا ہے، وہ پھر اور مزید عیاں ہوگا، لوگ ان سے اور دور ہو جائیں گے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ ان سارے معاملات کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان وہاں چلا گیا جی جہاں واپسی کا کوئی پاکستان کا امکان نہیں ہے۔ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے صحیح سمت کی طرف جانا ہے یا ہم جس سمت پر جا رہے ہیں، یعنی پیچھے ہمارے آگ ہے، آگے سمندر ہے، تو ہم نے کہاں چھلانگ لگانی، آگ میں لگانی ہے یا سمندر کے اندر چھلانگ لگانی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی پریشان کن اور حیران کن ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں اب اس پہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پھر دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو ذکر کروں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان پہ کس قسم کا دباؤ ڈال رہی ہے، پاکستان کے دوست ممالک کس قسم کا دباؤ ڈال رہے ہیں، IMF کس قسم کا دباؤ ڈال رہی ہے۔ تو پاکستان کی یہ حکومت اور پاکستان کے فیصلہ ساز اس کرائسس سے پاکستان کو کیسے نکال سکتے ہیں، یا پاکستان ایک سوال بن جائے گا۔